السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ رائٹر ہے اس کی ایمن رضا، اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔ ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی گردن پر جھکا تھا اور جگہ جگہ معطر کرنے لگا تھا کہ ہر جگہ اس کے تشدد کے نشان اس کی سفید گردن پر نمایاں ہونے لگے تھے، اور کچھ ہی دیر میں وہ درد کی سکت برداشت نہ کرتے دنیا جہان سے غافل ہوئی تھی۔ سردار نے اس کے جسم میں حرکت نہ ہوتے دیکھ اوپر اٹھ کر اسے دیکھا تو اسے بے ہوش دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی تھی۔ ہے لٹل تھنگ، اوپن یور آئیز، اتنے پریشیس مومنٹ پر تم یوں بے ہوش نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ تم میرے بستر پر میرے لطف اندوز ہونے سے پہلے بے ہوش ہو گئی ہو۔ اس کی سزا میں تمہیں اچھے سے ہوش میں دوں گا مائی ڈیئر، یقیناً تب تم پچھتاؤ گی اپنے بے ہوش ہونے پر۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے فوراً اپنا حلیہ دیکھا جو کل والے حال میں ہی تھا، مطلب کل رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو لڑکی، ایسی کوئی خوش فہمی نہ پالو، کچھ نہیں ہوا کل، اور فوراً نیچے کا رخ کرو، سردار صاحب کو انتظار پسند نہیں۔ اس میر نے حقارت سے عفاف کو کہتے معنی خیزی سے کہا، جبکہ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی، اور فوراً فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ تیار ہو کر ہال میں آئی تو سردار نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ سلمان اور صبا اسے یوں دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ اتنی اہمیت کی حامل کب سے ہو گئی تھی عفاف سردار کے لیے؟ تم نے تو کہا تھا تم ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرو گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ عفاف نے اس کے کان میں گھس کے کہا تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ وعدے سے مکرنے والوں کو خواہشیں کرنے کا کوئی حق نہیں، سردار نے عفاف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ سردار، اب پلیز اسے سائن کیجئے اور یہ ڈیل میرے نام کیجئے۔ سلمان نے اپنی شرٹ کا بٹن بند کرتے گردن اکڑاتے فوراً فائل آگے کرتے کہا۔ ساتھ ایک اور کمپٹیٹر اپنی فائل لیے کھڑا تھا۔ سلمان، میری گرل فرینڈ نہیں چاہتی کہ یہ ڈیل تمہیں ملے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سردار نے عفاف کو اپنے نزدیک کھسکاتے کہا تو وہ کسمسا کر رہ گئی۔ سردار نے وہ فائل پکڑ کر دیکھی اور اس کی کمپٹیٹر کو پکڑا دی۔ کیا مطلب سردار؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ بنی بنائی کھیر ہاتھوں سے جانے کا ڈر تھا۔ مطلب صاف ہے سر، یہ ڈیل میرے نام کر چکے ہیں، اس کا کمپٹیٹر بولا تو اس کے ہاتھوں سے طوطے کیا سب کچھ اڑ چکا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا سر، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عفاف، تم کہو نا سردار سے، یہ تمہاری بات مانیں گے، وہ رو دینے کو ہوا۔ مجھ سے یہ کہنے سے پہلے تم میں مر جانا چاہیے تھا، ذلیل انسان۔ تمہاری سزا اس سے بھی بدتر ہونی چاہیے۔ اس کے اس طرح کہنے پر سردار نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھے۔ سردار، سب کو باہر نکال دیجئے، میں اور آپ اکیلے کمرے میں چل کر ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ عفاف کی دوست فوراً آگے آئی، واہیات انداز میں بولی تو عفاف نے ایک دم منہ موڑ لیا۔ توبہ ہے۔ سردار عفاف کو لیتا کھڑا ہوا۔ مینیجر، تم نے سنا نا، فالتو چیزوں کو کمرے سے باہر پھینک دو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ مینیجر نے فوراً سلمان اور عفاف کی دوست کو دھکے دے کر باہر پھینکا، اور ان کے جاتے ہی سردار عفاف کو کندھے پر لاد کر کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا۔ اب تمہاری باری ہے لٹل تھنگ، جو کل نہ ہو سکا اس کی سزا میں آج تمہیں ہوش کے عالم میں دوں گا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دانتوں تلے لب دباتے اسے آنکھ ونک کرتے کہا، نہیں پلیز نہیں، مجھے جانے دو، دور رہو مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، اسے باہر سے کسی کا بلاوا آ گیا جس پر اسے جانا پڑا۔ تم سے میں آ کر نپٹتا ہوں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گیا، عفاف وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ پہلے وہ اپنے ہاسٹل آئی تھی، پھر یونی میں جہاں کوئی فنکشن جاری تھا۔
سردار جب واپس لوٹا تو عفاف وہاں موجود نہ تھی۔ مجھے فوراً اس کا پتہ ڈھونڈ کر دو، اس نے غصے سے لب بھینچتے اپنے گارڈ سے کہا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا لٹل تھنگ، ویٹ اینڈ واچ۔ یونی میں اسے فنکشن کے انتظامات دیکھتے دیکھتے کافی وقت گزر گیا، اور جیسے ہی مہمان خصوصی کے استقبال کا وقت آیا تو اس کا سانس سوکھ گیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سردار کھڑا تھا، جس کے چہرے کی مسکراہٹ عفاف کو صاف جلاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کہ آخر مجھ سے بچ کر جاؤ گی کہاں۔ وہ پلٹ کر اپنی ٹیچر کے پاس گئی۔ میم، کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے سر تھامتے کہا تو مس پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جائیں بیٹا، ٹیک یور ٹائم۔ وہ فوراً کہیں بھی دیکھے بغیر نظر نیچے کیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر لان سے خاموش حصے میں آئی، کسی نے اس کا منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اسے کھینچنے لگا تھا کہ وہ چلا بھی نہ سکی۔ جیسے ہی وہ گراؤنڈ سے جانے لگی، کسی نے کوئی باقاعدہ اسے مسلسل کھینچ رہا تھا اور کھینچ کر گراؤنڈ کے پچھلے حصے میں لے گیا، جہاں درخت ہی درخت تھے۔ اس نے مردانہ ہاتھ کو منہ سے ہٹانا چاہا جب اس شخص نے کھینچ کر اسے درخت سے پن کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر درخت سے لگا کر جکڑ لیے اور اپنا وزن اس پر منتقل کر دیا۔ سردار کو یہاں دیکھ کر وہ دنگ ہوئی اور مشکل سے تھوک نکلا۔ تم کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا۔ سردار نے اس کی لٹ کو اپنی ایک انگلی پر لپیٹتے کہا تو وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے جھٹپٹائی۔ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ ہاں، اپنا کیا وعدہ تو یاد ہوگا نا تمہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے کہا تو عفاف نے فوراً آنکھیں بند کی۔ کون سا وعدہ؟ میں کسی وعدے کو نہیں جانتی، اس نے اپنی بات سے مکرتے کہا۔ اگر میں چاہوں تو چٹکیوں میں تمہیں غائب کر دوں، مگر ابھی میرا دل نہیں بھرا تم سے۔ سردار نے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے کہا تو عفاف کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے جو سردار کو چبھے تھے۔ اس بورنگ دنیا میں ایک تم ہی تو ہو مزے کی چیز۔ لٹل تھنگ، تمہیں کیسے اپنے سے دور کر جانے دوں؟ اگر تم دور چلی گئی تو میری دنیا میں مزہ نہیں رہے گا، اس نے دل میں سوچا اور اس کی گال کو نرمی سے لبوں سے چھوا جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھ لو، اگر تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو تو میں تمہیں اسکالرشپ دلوا سکتا ہوں، تمہاری اسائنمنٹ میں بھی اچھے مارکس آ جائیں گے، کیا کہتی ہو؟ اس نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ گھر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، پھر یہ آخر اس کے لیے کافی فائدہ مند بھی تھی، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، تمہارا خواب ہی ہوگا ہے، کبھی نہیں، تمہارا خواب ہی رہے گا۔ وہ اس پر چیختے ہوئے بولی تو اس کے کان میں انگلی پھیری جیسے بدمزہ ہوا ہو۔ لیٹس سی بیبس، اس نے اس کے قریب ہوتے کہا تو وہ اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ابھی وہ کلاس میں آئی ہی تھی کہ ڈین کا بلاوا آ گیا۔ عفاف، آپ جانتی ہیں نا کہ یہ پروجیکٹ اس یونیورسٹی کے لیے جتنا ضروری ہے اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، جو ہمیں سر ہی دے سکتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں انہیں کنونس کرنا ہوگا۔ جی سر، مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گے۔ چلو، وہ اندر ہی ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، بزنس کے مالک کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سردار تھا۔ اس کی حیرت بھانپ کر وہ مسکرایا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ میں ان سے پروجیکٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ ڈین گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوا تھا۔ عفاف نے زہر کا گھونٹ بھرا اور اپنی فائل اسے دیتی کلوز سمجھانے لگی۔ تھوڑی دیر میں سردار نے باریکی سے اس کی کئی غلطیاں نکال دی تھیں۔ تو یہ سردار نہیں، سردار بزنس میں بھی سب کا کنگ ہے، تبھی میری غلطیاں اتنی جلدی نوٹ کر لیں۔ باقی کے پروسیس کے لیے تمہیں میرے آفس آنا پڑے گا اور مجھے یقین ہے تم آؤ گی۔
اس نے سب بانٹ لیتے میں کہا تو عفاف کر کے رہ گئی۔ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت پڑے گی، آپ یقیناً ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہیں۔ اس نے کھڑے ہوتے کہا، اچھا ایسی بات ہے، بلکہ پلک جھپکتے اس نے عفاف کا ہاتھ کھینچتے پیٹ کے بل اپنی گود میں گرایا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اچھے کمنٹس کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔